2017 میں KCR صاحب نے اسمبلی میں ٹھہر کر مسلمانوں سے وعدوں کی ایک بوچھاڑ کر دی تھی، جس میں انہوں نے ایک وعدہ اسلامک سینٹر کا بھی کیا تھا۔ اسلامک سینٹر یہ ضروری ہے حیدرآباد کے لیے، بہت ضروری ہے۔ دلی میں کیندر سرکار نے بنایا ہے، میں آتے جاتے ہوئے دیکھتے رہتا ہوں، بہت زبردست سینٹر ہے دلی میں۔ اسلام کیا چیز ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، دنیا کو بتاتے ہیں وہ لوگ۔ آپ کو وعدہ کرتا ہوں اس کو مکمل کریں گے ہم لوگ، اگلے الیکشن سے پہلے ہی اس کا ابتدا بھی کریں گے، اتنا زور سے کام کریں گے۔ انہوں نے کہا دلی میں بہت زبردست اسلامک سینٹر ہے جو کیندر سرکار نے بنایا ہے۔ کون سی کیندر سرکار یہ نہیں کہا، کیونکہ وہ کانگریس کیندر سرکار نے بنایا تھا۔ 24 اگست 1984 میں اندرا گاندھی جی نے اس کا فاؤنڈیشن رکھا۔ اس اسلامک سینٹر میں مسلمان بچوں کو IAS IPS اور ایسے کئی سروسز کے لیے فری کوچنگ دی جاتی ہے، اور ان کو رہنے کے لیے 3 اسٹار ہوٹل ٹائپ کا ہاسٹل کی فیسلٹی بھی اویلیبل ہے۔ 1984 سے 2021 تک اس اسلامک سینٹر سے کئی مسلمان بچے IAS IPS بن کر نکلے، جو کہ کانگریس گورنمنٹ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ جو بچے آج انڈیا کے کئی اسٹیٹوں میں اپنی سروسز انجام دے رہے ہیں۔ اور اس اسلامک سینٹر میں ایک لائبریری ہے جو ہزاروں اسلامک کتابوں پر مشتمل ہے، جس میں دنیا کے کئی لینگویجز میں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ اتنے بہترین اسلامک سینٹر کا ماڈل بتاتے ہوئے KCR صاحب نے مسلمانوں کو ہتھیلی میں جنت دکھائی، اور 2018 میں جب مسلمانوں کے ووٹ حاصل کیا کر کے جب کامیاب ہوئے، اس کے بعد یہ سارے وعدوں کی لسٹ کو انہوں نے ایک ڈسٹ بن میں ڈال دیا، کیونکہ یہ جو KCR صاحب جو دن میں خواب مسلمانوں کو دکھا رہے ہیں، یہ خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ان کو اندازہ ہے کہ کوئی تلنگانہ میں مسلمان میرے سامنے زبان نہیں کھول سکتا۔ 6 جون 2021 کو ملک کی اتنی بڑی شخصیت، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ممبر جناب مولانا جعفر پاشا صاحب نے مسلمانوں کے ساتھ تلنگانہ میں ہونے والی ناانصافیوں کو دیکھتے ہوئے 2 الفاظ کیا حکومت کے خلاف کہہ دیا کہ 24 گھنٹے نہیں گزرے، تلنگانہ حکومت نے یہ بتا دیا کہ مسلمانوں، تم جس شخصیت کو عزت و احترام کے ساتھ سالوں سے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بٹھا کر رکھے، اگر وہ شخص بھی اگر میرے سامنے زبان کھولیں گا تو ہم اس کو بھی جیسے روڈ پر بیٹھنے پہ مجبور کر دیں گے۔ یہ حالت ہے مسلمانوں کی۔ الیکشن سے پہلے اسلامک سینٹر کا وعدہ، اور الیکشن کے بعد اسلامک اسکالر کے ساتھ بے عزتی، حد ہو گئی ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ کیا کیا ہم نے، کس قسم کا احتجاج کیا؟ ایک اتنے بڑے عالم کے ساتھ جب بے عزتی ہونے کے بعد ہم لوگوں نے 5 سے 6 دن 6 سے 7 دن سوشل میڈیا پہ ویڈیو اپلوڈ کیے، کامنٹ کرے، شیئر کرے، ختم ہو گیا۔ اسی ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دن پہ دن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، انڈیا کے 28 اسٹیٹ اور 8 یونین ٹیریٹریز میں سے کسی بھی اسٹیٹ کے ہائی کورٹ نے ان کی اسٹیٹ گورنمنٹ سے یہ سوال نہیں کیا جو تلنگانہ ہائی کورٹ نے KCR گورنمنٹ سے 17 جون 2020 کو یہ سوال کیا کہ KCR کیوں تمہاری پولیس پرٹیکولر ایک مسلم کمیونٹی کو ٹارگٹ کر رہی ہے، کیوں مسلمانوں پر زیادہ تر کیسز بک کیے جا رہے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہائی کورٹ کبھی حکومت کے کاموں میں مداخلت نہیں کرتا۔ جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے حکومت کی جانب سے، تو اسی وقت ہائی کورٹ حکومت کے کام میں مداخلت کرتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میرے ساتھ یا میری فیملی کے ساتھ تو کچھ ہوا نہیں اور مجھے دیکھنے بھی نہیں آیا، تو جس طرح سے دلی میں گودی میڈیا پر پورا کنٹرول ہے، اسی طرح سے اسٹیٹ میں بھی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر کنٹرول کرتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو سامنے آنے نہیں دیا جا رہا۔ مگر یہ چیز ہائی کورٹ تک پہنچنے سے روک نہیں سکے، اس وجہ سے ہائی کورٹ نے حکومت کو لا کے کٹ گھرے میں ٹھہرا کر دیا۔ ان سارے چیزوں کے ساتھ 2-4 طوطوں کو چھوڑ دیا گیا کہ جاؤ کہتے پھرو انڈیا کے نمبر 1 CM، سیکولر CM KCR، سیکولر CM KCR۔ تلنگانہ میں کسی بھی غیر کی یہ ہمت نہیں ہوئی
किसी आलिम दीन को जाहिल कहने के लिए हमारे ही सफ़ों में से किसी को उठाकर उन्हीं की हमारी ही ज़बान से हमारे उलमा इकराम को जाहिल कहलवाया जा रहा है। मगर KCR साहब ने मुसलमानों को कुछ भी नहीं किया, ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि 2014 में जब इन्होंने इलेक्शन जीता तो उसके बाद से हर साल ये पाबंदी से मुसलमानों को रमज़ान में 1 प्लेट बिरयानी और 1 कुर्ते पैजामे का कपड़ा पाबंदी से दे रहे हैं, क्योंकि उनकी नज़र में मुसलमानों की औकात, मुसलमानों की हैसियत सिर्फ इतनी ही है कि उनको साल में 1 प्लेट बिरयानी और उनको 1 कुर्ता पैजामे का कपड़ा दे दिया जाए। हमें अपने आप को बदलना चाहिए, वरना हालात बद से बदतर होते जाएंगे और हमारे सारे हुकूक छीन लिए जाएंगे। हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में चाहे नेशनल लेवल पे हो या चाहे स्टेट लेवल पे हो, हम कितना सुकून में थे, कितना इज़्ज़त से रहा करते थे, कितना फ़ख्र से हम रहा करते थे। आज किसी की हिम्मत नहीं होती थी किसी उलमाए दीन के साथ बदतमीज़ी करने की या कुछ और करने की। ये मेरा पार्ट 4 है। इसके बाद इंशाअल्लाह और कई इनके ऐसे खुलासे सबूतों के साथ, प्रूफ के साथ आपके सामने रखूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।